اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام ناظرین و حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذہب انسان کی فطری سرشست میں شامل ہے۔ اپنے سے طاقتور ذات کے سامنے جھک جانا، سجدہ کرنا یا اس کی پرستش کرنا فطرت انسان ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر بھیجے تاکہ انسان بھٹکنے نہ پائے، اور اس کی رہنمائی اور تربیت کے لیے آسمانی کتب، صحیفے وغیرہ بھی اتارے تاکہ ایک دستاویز موجود رہے اور بنی نوع انسان ایک اعلیٰ و بہترین زندگی گزاریں۔ لیکن وقت کے تغیرات، شیطان کی مداخلات اور نفس کی خرافات نے تمام اعلیٰ آسمانی تعلیمات کو پس پش ڈال کر خود اپنے لیے پستی، ذلت اور جاہلیت کی راہ کا انتخاب کیا۔ تاریخ انسانی پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ تمام پیغمبران کی تعلیمات آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک توحید پرستی پر قائم ہے۔ ہر مذہب میں خیر کا حکم اور شر سے باز رہنے کی تاکید کی گئی ہے، جیسے کہ سچ بولنے کا حکم تمام مذاہب میں موجود ہے اور جھوٹ کی تذلیل کی گئی ہے۔ اسی طرح قتل، چوری، ڈاکہ زنی کسی شریعت کے کسی قانون میں ان گناہوں کو جو معاشرے میں دوسروں کا حق سلب کریں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، لیکن نیکی اور خیر کی تعلیم اور ترویج دی جاتی ہے۔ برائی اور ظلم زیادتی کی مذمت کر کے ان کے لیے قوانین بھی لاگو کیے جاتے ہیں۔ لیکن بات جب اخلاقی اور روحانی مسائل کی آتی ہے تو ہم تقاریر کی حد تک حسد، کینہ، بغض، لالچ، طمع، حرص وغیرہ کی مذمت تو کرتے ہیں، لیکن ہم ان برائیوں کے علاج اور تدارک کی کوشش نہیں کرتے۔ بعض اوقات یہی اخلاقی اور روحانی بیماریاں انسان سے بہت بڑے بڑے گناہ کبیرہ کروا دیتے ہیں، جیسے کہ حسد میں آ کر کسی کا قتل کر دینا، کسی پر تہمت لگا دینا اور کسی کا کردار کشی کرنا، بغض اور لالچ کی وجہ سے کسی کو مالی طور پہ تباہ کر دینا۔ اسی طرح افراد کی کوتاہیاں، غلطیاں ایک بدترین معاشرے کو جنم دیتی ہیں۔ جہاں تک اسلامی معاشرے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں تو اسلام ایک مکمل نظام میں حیات پیش کرنے والا دین فطرت ہے، جو بنی نوع کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے خاطر خواہ احکامات اور اوامر و نواہی کا مکمل علم دیتا ہے۔ قرآن ایک مکمل دستاویزی کلام ہے، اور یہ آسمان سے اترا ہوا یعنی لوح محفوظ کا کلام ہے۔ اس کے بارے میں ہر چیز کا بتا دیا گیا ہے کہ انسان نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ قرآن ہمیں کچھ حدود و قیود کا پابند کرتا ہے تاکہ ہم بہترین انسان بنیں اور بہترین معاشرہ قائم ہو سکے۔ دوسری طرف مذہب ہر انسان کا معاملہ ہے۔ جہاں تک عقائد اور عبادات کی تعلق ہے یا اس کی اگر ہم بات کریں تو کسی کی نماز، روزے یا عقائد دوسرے کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن جب کوئی بے عمل ہندو یا مسلم اپنے مذہب کے خلاف معاشرے میں کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو ایک بندے کے غلط عمل سے اس کی پوری قوم کی تذلیل ہوتی ہے۔ آج سائنس اور مادی ترقی کی وجہ سے بے شمار انسان ایتھسٹ یا نان بلیور بن گئے ہیں، یعنی وہ کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے، یا وہ ان کی زندگیوں میں اللہ کا تصور ہی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وجود جو ہے وہ ایک طبعی یا فزیکلی ایک پروسیس کا نتیجہ ہے، اور وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے اور اپنی زندگی بلا مقصد مادی مقاصد حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ جن کا خدا پر یقین ہی نہیں، ان پر آپ کیا بات کریں گے؟ اس لیے اس طبقے کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ دین اسلام کی بات کریں تو ترویج و تبلیغ اسلام کے بعد مختصر عرصے میں پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا، اور شہنشاہ دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سے دو جہاں میں منور ہو گئے۔ پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے بھی دین اسلام کی خاطر خواہ آبیاری کی۔ تاہم خلافت راشدہ کے بعد جب ملوکیت کا دور آیا تب اسلام کی عمارت میں رد و بدل شروع ہو گئے۔ عقائد، نظریات اور فکر و عمل میں تبدیلیاں رونما ہونے لگیں، اور پھر سائنس، ٹیکنالوجی، ترقی پسند تحریکوں نے زور پکڑا۔
اور مادی مقاصد حیات نے دینی اور روحانی جدوجہد کو بالکل پس پش ڈال دیا۔ اسلامی تاریخ میں طرح طرح کے عروج و زوال آئے اور یہود و نصارہ کی پوشیدہ کارگزاریوں نے ایک طرف دین اسلام کو نت نئے مسائل سے دوچار کیا، دوسری طرف فرقہ واریت، تعصب، نفرت، خانقاہی نظام میں نفسانی شر انگیزیوں نے زور پکڑ لیا۔ شرک، بدعات، قبر پرستی، مزار پرستی اور نت نئے فتنے دین اسلام کی توحیدی روح کو پراگندہ کرنے لگے۔ آج 21ویں صدی میں یہ شر انگیزیاں، یہ فتنے، یہ خرافات عروج پر ہیں۔ یوں تو پوری دنیا میں دوسرے مذاہب، دوسری اقوام کے اثرات نے اسلام کی روح اور حقیقی مقصد کو متاثر کیا ہے، لیکن برصغیر پاک و ہند میں سال ہا سال سے مختلف اقوام کے اکٹھے رہنے کی وجہ سے دین اسلام میں ہندوانہ، مشرکانہ رسم و رواج، بود و باش، گفتار و کردار، رسومات اور اخلاقیات شامل ہو گئی ہیں۔ ہندو کلچر انتہائی شد و مت کے ساتھ اسلامی کلچر میں شامل ہو گیا ہے۔ دوسری اہم بات کہ اسی ہندو مسلم کلچر تہذیب اتوار کے ملنے سے یا اس کی ڈسٹرکشن اور انٹریکشن کے جو پہلو ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ سیاسی انقلاب برپا ہوا اور پھر پاکستان وجود میں آیا، لیکن ہندو مسلم قوم کے درمیان یا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بھائی چارے، محبت، رواداری کی آپسی تعلقات قائم نہ ہو سکے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے۔ ہماری گزشتہ نسلوں کی قربانیوں نے پاکستان کو وجود بخشا ہے، لیکن پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اسلام دشمن قوتوں کا اور ان کا پاکستان کے دشمن سازشوں کا جو دشمنوں کی سازشیں جو ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ دشمنوں کو ہضم ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے پاکستان کے حال احوال سیاسی، معاشی، مذہبی ہر حوالے سے یہ حقیقت واضح کرتے ہیں کہ پاکستان کو صرف اللہ کی رحمت نے حفاظت میں لیا ہوا ہے، کلمے نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اس کو کلمے کی حفاظت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، ورنہ کفر اور ظلم کی طاقتیں اسے مٹانے کے در پہ رہتی ہیں اور اس کے لیے وہ نت نئے سازشیں کرتے ہیں اور اس کو تباہ و برباد کرنے کی جدوجہد میں مصروف عمل ہیں۔ پاکستان میں مذہبی حالات کی بات کریں تو یہاں ایک طرف شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث فرقہ واریت کا زور ہے اور علماء و فقہ ایک دوسرے کے دست و گریباں نظر آتے ہیں، دوسری طرف ملا ازم، خانقاہیت اور مزار پرستی، قبر پرستی کا بول بالا ہے۔ آج کے دور کے فتنوں میں مذہبی خرافات کے فتنے عروج پر ہیں اور اس کی اصل وجہ قرآن اور سیرت محمدی سے دوری ہے۔ ہم کلمہ گو مسلمان جو قبروں کو سجدے کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، ڈھول ڈھمکے، ڈانس مجرے کرتے ہیں، کس دین اسلام کی پریزنٹیشن کر رہے ہیں؟ بڑی بڑی بزرگ ہستیاں جنہوں نے دین اسلام کی ترویج کے لیے ساری زندگیاں گزار دیں، آج انہی بزرگان دین کے مزاروں پر قبر پرستی، مزار پرستی اور شرک کا بازار گرم ہے۔ اندرون سندھ میں جہالت، مفلسی کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے وہاں نام نہاد مسلمان ہندو کلچر اور رسومات پر عمل پیرا ہیں۔ دھمال کے نام پر قبیلے کے قبیلے، عورتیں مرد مکس دھمال ڈالتے ہیں۔ کس بدعت اور کس شرک و خرافات کا ذکر کریں؟ وہ لوگ نماز بھی ادا نہیں کرتے، یعنی وہ نماز کی ادائیگی کو اتنا خاص اہم نہیں سمجھتے، جبکہ وہ مزاروں پر جا کر چڑھاوے چڑھانا اور دیگیں بانٹنا اپنے لیے اہم فریضہ سمجھتے ہیں۔ یہ کس حکم قرآن کی پاسداری ہے؟ انہیں کسی سنت نبوی کا پاس نہیں۔ یہاں فرقہ واریت ہے یا قبر پرستی اور یا مزار پرستی، اور یہ سب خانقاہیت کے زیر اثر لوگ جن کے ایمان اور عقیدے کمزور ہیں اور عمل کھوکھلے ہیں۔ آج ہمیں پھر اس قوم کو دین اسلام کی حقیقی روح سے متعارف کروانے کی ضرورت ہے، قرآن کا درس اول دہرانے کی ضرورت ہے، اور ان فتنوں کی جلگار میں کسی مرد مجاہد، کسی تکبیر حق کی ضرورت ہے جو باطل کے بتوں کو پاش کر دے اور دین اسلام کی از نو عمارت کو قائم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔